أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خودکشی کرنا حرام ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے کہ آپ پر کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی آفت آپ پر کیوں نہ آ جائے، اسی طریقے سے آپ ڈپریشن کا شکار کیوں نہ ہو جائیں، کتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار آپ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن کسی بھی حالت میں خودکشی کرنا جائز نہیں ہے. اسلام نے خودکشی کو بالکل مکمل طور سے حرام قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام نے خودکشی کرنے والوں کا بہت برا انجام بیان کیا ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات. اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان کے سامنے پیش کی بات، فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کر لیا: اے اللہ کے رسول، ہمیں بتلا دیجئے ذرا وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں، تاکہ ہم ان گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکیں. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو ترتیب وار بیان کیا. تو ان 7 گناہوں میں سے اس ایک گناہ کا بھی ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کون سا گناہ ہے؟ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. جس جاندار کو اللہ رب العالمین نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، مار ڈالنا حرام قرار دیا ہے، اس کو ناحق ظلماً قتل کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی لوگوں کو ہلاک کر دینے والے یہ بھی ایک گناہ ہے. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں اور آپ کو خودکشی سے کتنا زیادہ روکتا ہے، منع کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5، پارے کا نام والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اے مومنو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہو. اس کے بعد آگے بیان فرمایا: ولا تقتلوا انفسکم، اور اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، پھر آپ کو ہلاک مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین تم پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بات بھی بیان کی: ولا تقتلوا انفسکم،
تم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یعنی اپنے آپ کی خودکشی مت کرو۔ تو یہ خودکشی بھی یہاں مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کی خودکشی مت کرو۔ اور اسی طریقے سے ایسی چیزیں بھی مت استعمال کرو، ایسی چیزیں مت کھاؤ پیو جس سے تمہارے باڈی کو، تمہارے جسم کو نقصان پہنچتا ہو، تمہارے جسم کو بیماری پہنچتی ہو۔ ایسی چیزیں بھی استعمال کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھو، کھانے پینے سے دور رکھو۔ مثلا نشاور چیزیں جو لوگ آج کل کھاتے پیتے رہتے ہیں، تمباکو ہے، گٹکا ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، اور نہ معلوم کون کون سی چیزیں ہیں جس کے کھانے پینے سے نہ معلوم جسم کے اندر کتنی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یعنی اپنے آپ کو خودکشی مت کرو اپنے آپ کی، اور ایسی چیزیں مت استعمال کرو جس سے تمہارے جسم کو، تمہارے باڈی کو نقصان پہنچتا ہو، بیماری پہنچتی ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں اور آپ کو یہاں پہ منع کیا ہے اس چیز سے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2، پارہ نمبر بھی 2 ہے، پارے کا نام ہے سیقول السفہاء من الناس۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں بیان کی ہے، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام کے اندر خودکشی کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، کسی بھی حالت میں خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر خودکشی کرنے والوں کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر کے خودکشی کر لیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے اندر بھی اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا رہے گا برابر مسلسل ہمیشہ۔ اور جو شخص زہر کھا کر کے، زہر پی کر کے اپنے آپ کی خودکشی کر لیتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں زہر اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ اس کو بار بار پیتا رہے گا، ہمیشہ پیتا رہے گا، اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرتا رہے گا جہنم کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جو شخص لوہے کے کسی ہتھیار سے مثلا تلوار، چاقو، چھری وغیرہ سے اپنے آپ کی خودکشی کر لیتا ہے تو ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا، اور وہ ہتھیار اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ برابر ہمیشہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، اپنے آپ کو ہلاک برباد کرتا رہے گا، اپنے جسم کے اندر وہ ہتھیار چبھوتا رہے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر انجام بیان کیا ہے ایسے لوگوں کا جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، مثلا چاقو چھری سے اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے پھانسی لگا کر کے اپنے گلے کو گھونٹ لیتے ہیں، پھانسی پھندا لگا کر کے اپنے آپ کو ہلاک برباد کر دیتے، گلے کو گھونٹ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمندر میں، دریا میں کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک برباد کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگ میں کود کر کے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو ہلاک برباد کر لیتے ہیں۔ یہ تمام کی چیزیں، ساری چیزیں خودکشی میں آتی ہیں۔ تو خودکشی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور خودکشی کرنے والوں کا انجام اسلام نے بہت ہی برا بیان کیا ہے۔ تو آئیے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خودکشی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔